میرے نبی نے مشکات جلد اول میں ایک حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. جلد اول میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سابقہ قوموں میں سے کسی کی بات آپ نے نقل کر دی. فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا وہ ایسے کچھ زمینوں کے قریب سے جا رہا تھا. اچانک بادلیں آ گئی, بادلوں والا دن تھا, اور بادل سے آواز آ رہی ہے, اے بادل اے بادل اے بادل, فلان طرف جاؤ, فلان جگہ پر برسو, فلانے نالے پر برسو, اور فلان کی زمین پر برسو. یہ اخبار جنگ نہیں بتا رہا ہوں, اور جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے, یہ حدیث رسول آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, محمد نے دیکھا. مجھے اور آپ کو اطلاع نہیں, محمد کو اطلاع ملی, وہی محمد رسول اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے. فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا تھا, اچانک آواز آ گئی بادلوں سے, اے بادلو فلان طرف چلے جاؤ, اے بادلو فلان جگہ پر برسو, فلان کی زمین پر برسو. اس بندے کا نام بادلوں سے, اوپر سے آواز آ رہی ہے بادلوں سے. یہ خدا کا بندہ, یہ بھی کوئی اللہ والا بندہ تھا. یہ اس طرف جیسے بادلوں نے اس جانب, جیسے کہ واٹر بورڈ ہے, بادلوں نے اس جانب, وہاں ایک بڑا سا نالا اور ایک ندی تھی, اس پر زیادہ برسنا انہوں نے شروع کر دیا. دیکھا کہ وہاں سے اس ندی سے ایک خاص قسم کا نالا ہے, وہ زمینوں کو نکلتا ہے, اور وہ زمین پھر جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک زمین پہ وہ نالا جا کر کے پڑتا ہے. دیکھا کہ پانی کا زیادہ تر رجحان اسی نالے میں, اور وہ نالا جا کر کے فلاں, اور وہاں پر کوئی آدمی بھیلچا لے کر کے وہ اپنے زمین کے یہ کہ بند باندھ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی سوراخ مراخ کسی یہ کہ چوہے وغیرہ نے بنایا, کہیں پر بند ٹوٹ نہ جائے. وہ اپنے زمینوں کی سینچائی کر رہا اور پانی بندوں کا باندھ رہا بھیلجے میں. جیسے ہو گیا بارش ختم ہو گئی, بادلیں چھٹ گئی, اور زمین اس کے پانی سے بھر گئی ہے, زمین بھر گئی. اس کے بعد میں اس کے قریب گیا, میں نے کہا اے اللہ کا بندہ, اے اللہ کا بندہ, تو اپنا نام تو بتا دے. اس نے نام, وہی نام بتایا جو نام میں نے آسمان سے سنا تھا. اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے آسمان سے سنا تھا, بادلوں سے سنا تھا. کہنے لگا ہے قربان, ہے قربان, ہے قربان, یہی نام میں نے سنا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا ہے ماجرا, کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میرے پیچھے لگا ہوا, نام بھی اپنا بتا دے اور یہ کر دے. میں نے نام بتا دیا تو حیران ہو گیا. کہنے لگا یار اصل بات آپ کو بتا دوں, میں یہاں ان بادلوں پہ اس دن پہ میں کھڑا ہوں, لیکن بادلوں سے میں نے آواز سنی, اے بادلوں چلو فلان جگہ پر برسو, فلانے نالے پر برسو, فلان کی زمین پر برسو. نام آپ کا بار بار لیا جا رہا تھا, میں بھی اس طرف میں نے اپنا رخ کیا, چلتے چلتے میں نے آپ کو پا لیا. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے کہ تیرا نام بادلوں سے بھی, اب بھی آج بھی بادلیں نام لے رہی ہے, لیکن مجھے اور آپ کو سنائی نہیں دیتا. اس کے لیے ابو بکر عمر چاہیے, اس کے لیے محمد چاہیے. آج بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زمین بھی آواز دیتی ہے, آج بھی پہاڑ آواز دیتے ہیں, آج بھی درخت بھی آواز دیتے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے, مجھے اور آپ کو سنائی بھی نہیں دے گا. آج بھی کسی کے چہرے پہ رحمت برستی ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج کسی کے چہرے پہ نورانیت ہے, اس کی پیشانی پہ مولوی منظور کو, نالائق کو, نابینا کو نظر نہیں آئے گا, آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا. آج بھی کسی کے چہرے پر لعنت برستی ہے, اس کے لیے ابو بکر عمر عثمان چاہیے, اس کے لیے انبیاء چاہیے, اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ محمد رسول اللہ چاہیے. تو خیر اس بندے نے اس کو کہا یار بات تو یہ بتا دے, بادلوں سے تیری آواز آ رہی تھی, چکر کیا ہے, چکر کیا کہ تیری آواز بادلوں سے آ رہی تھی. اور پھر میں آ گیا, آپ سے میں ملا, اور یہ کہ آپ کی زمین کو اللہ نے آباد کیا. بات کیا, خدا واسطے بتا دے, کون سا عمل ہے, کون سی خوبی ہے, کون سا کمال ہے تیرے اندر کہ جو اس طریقے پر آسمانوں پہ بادلوں پہ بھی آپ کا نام سنا جا رہا ہے. کہنے لگے بھائی جان آپ کو کیا بتاؤں, جب جس وقت میری زمین کی پیداوار پیدا ہوتی ہے, میری زمین کی پیداوار اور باغ یا فصلیں جب میری تیار ہوتی ہے, ایک حصہ غریبوں کو دیتا ہوں, ایک حصہ غریبوں کو دیتا ہوں, ایک حصہ گھر پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ زمین پہ لگاتا ہوں. میں اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں, ایک حصہ غریبوں کے لیے میں نے نکال کر کے رکھا. میں کلات میں ایک باغ میں گیا, تو وہ باغ والے مجھے لے گئے چیری کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ باغات میں, اس نے کہا کہ اس کے 4 ایکڑ علماء کے لیے, طلباء کے لیے خاص ہے, باقی کو میں بیچتا ہوں, عشر الگ دیتا ہوں, لیکن یہ 3-4 ایکڑ میں نے طلباء کے لیے, دینداروں کے لیے, غریبوں کے لیے, علماء کے لیے. میں نے کہا کس چکر میں تو پڑا ہے, مولویوں کے پیچھے کی 4 ایکڑ کے باغ مولویوں کے لیے, باقی 15-20 ایکڑ ہے, کتنا وہ اس کی پیداوار کو تو بیچتا ہے. یار یہ 4 ایکڑ کے کتنے چیری ہوں گے, کتنے درخت ہے, بیچا کر یار, میں مولوی آپ کو بتا رہا ہوں, تیرے گناہ میں معاف کرا دوں گا, آدھا مجھے دے دے بس.
نہیں دے دو مولویوں کو نہ دے، مزاق کر رہا ہوں، خیال کر لینا۔ میں نے کہا کہ بابا کیا ہو گیا، مولویوں سے کیا ملا آپ کو؟ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کو عجیب بات بتاؤں، کہنے لگا کہ پہلے ہم کچھ بھی نہیں دیتے تھے، خدا کی قسم ہر سال ہمارا خسارہ ہوتا تھا، لیکن اب جس دن سے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کوئی بھی آتا ہے اس کی جھولی میں جتنا ہم ڈال سکتے ڈال دیتے ہیں۔ علماء آتے، طلبہ، ہم کہتے کہ کھاؤ۔ جس دن سے خدا کی قسم یہ سلسلہ میں نے شروع کیا اس دن سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا، میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور دے دے، اس کا عوض دے دے، اور دے دے، اور دے دے جو خرچ کرتا ہے۔ اللہم آتے ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیل ہے، مال کو رو کے رکھتا ہے، اس کو نقصان دے دے، نقصان دے دے، نقصان دے دے۔ ولا تیمموا الخبیث، ولا ردی بیکار قسم کی چیزیں نہ دو۔ یہ ہوتا تھا مدینہ کے اندر کھجوریں ہوتی ہے، مدینہ میں کھجوریں ہوتی ہیں، کھجوریں جب تیار ہوتی ہیں، اب بھی آپ جا کر کے بلاد عرب کے اندر دیکھیں گے ہر مسجد کے اندر ڈبوں میں آپ کو بہترین قسم کی کھجور ملے گی۔ مکہ میں، مدینہ میں، دبئی میں، قطر میں، عرب لوگوں کے ہاں اب تک بھی الحمدللہ وہ رواج ہے کہ ڈبوں میں اور فریج کے اندر پانی کی بوتلیں بھی آپ کو ملیں گے، ٹھنڈی بوتلیں بھی ملیں گے، اور کھجور بہترین قسم کی کھجور آپ کو ملے گی۔ اس وقت ڈی فریزر، فریج، بجلی یہ چیزیں نہیں تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ جب باغات تیار ہوتے تھے مدینہ کے اور کھجوریں تیار ہوتی تھی، ایک بڑا سا خوشہ، 2 خوشے، 3 خوشہ صحابی کاٹ کاٹ کر کے اپنے باغ سے لا کر کے مسجد نبوی کے گیٹوں پر اس کو لٹکاتے تھے، ساتھی نماز پڑھ کر کے پھر اس سے توڑ توڑ کر کے کھاتے تھے، اس سے توڑ توڑ کر۔ اور جب کھجور نیم پختہ ہو، جب مکمل پکا نہ ہو، نیم پختہ ہو، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں مذنب، وہ بڑا ذائقہ دار، بہت ذائقہ دار ہوتی ہے۔ خیر آپ لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ لا کر کے خوشے لٹکاتے تھے، خوشے لٹکاتے تھے، لوگ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اس میں سے توڑ توڑ کر کے کھاتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن عمدہ قسم کے خوشے، عمدہ قسم کے خوشے، عمدہ قسم کی کھجوریں، ایک صحابی نے جو بیکار قسم کی کھجور اس کی تھی، وہ ہوتا ہے آدمی جانتا ہے، بیکار قسم کے خوشے لا کر کے لٹکا دیا، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا قیامت کے دن اسی قسم کے بیکار قسم کی کھجور اس کو کھلائے جائیں گے۔ کیا مسجد نبوی کو ذلیل سمجھتا ہے، مسلمانوں کو ذلیل سمجھتا ہے؟ جس چیز کو تم کھانے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے بچے بھی نہیں ہے، اس کو لا کر کے تم لٹکاتے ہو۔ کھجور میں بیکار قسم، جہاں پر نر و مادہ نہ ہو، ان کی پیوند کاری نہ ہو، تو کھجور بیکار پیدا ہوتی ہے، گھٹلی اس کی نہیں ہوتی، ذائقہ دار قسم کی نہیں ہوتی۔ اس قسم کا خوشہ اس نے لٹکایا، فرمایا قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ ولا تیمموا الخبیث، بیکار قسم کی چیز، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔